بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کس طرح ہوئی۔ دوستوں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پوری دیکھیں، اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جواب دیا کہ وہ چونکہ بادشاہ کے خاندان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے فائدے کی امید رکھتے ہیں، اس لیے اس کی خیر خواہی کریں گے اور شفقت کریں گے۔ یہ بات سن کر انہیں کچھ اطمینان ہوا اور موسیٰ کی بہن کو بھیجا۔ وہ اپنی والدہ کے پاس آئی اور اصل صورت سے آگاہ کیا۔ جب آپ کی والدہ صاحبہ آئی اور اپنے بچے کو اپنی گود میں لیا تو آپ اپنی ماں کی چھاتی کی طرف مائل ہوئے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ حالانکہ آپ دونوں اب پہلوں خوب سیر ہونے کی بنا پر ابھر آئے، خوشخبری دینے والے نے جا کر فرعون کی گھر والی حضرت آسیہ بی بی کو خوشخبری سنائی کہ آپ کے بیٹے کی رعایا مل گئی۔ تو اس نے پیغام بھیجا تو دونوں ماں بیٹا اس کے پاس پہنچ گئے۔ جب فرعون کی گھر والی نے دیکھا کہ بچہ اس کے ساتھ لپٹا ہوا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ تو ادھر ٹھہر جا اور میرے بیٹے کو دودھ پلایا کر، یہ مجھے بہت پیارا ہے، میں نے اتنی محبت کبھی کسی سے نہیں کی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے فرمایا کہ میں اپنے گھر اور دوسرے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی، وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو یہ بچہ دے دیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گی اور میرے پاس ہی وہاں رہے گا، میں اس کی خیر خواہی میں کوئی کمی نہیں کروں گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو وہ وعدہ یاد آیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا تھا، اس لیے آپ نے فرعون کی بیوی پر تنگی کی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ ہر صورت پورا کرتا ہے۔ بس وہ اسی دن اپنے گھر واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اچھی طریقے اور بہتر انداز سے پرورش فرمائی اور اپنے وعدے کے مطابق ان کی حفاظت فرمائی، اور بنی اسرائیل بھی اس دوران ذلت اور رسوائی اور ظلم و ستم سے محفوظ ہونے لگے۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھ سے میرے بیٹے کی ملاقات کراؤ، تو آپ کی والدہ نے ایک دن کا وعدہ کر لیا۔ اور فرعون کی بیوی نے اپنے خزانچی کنیزوں اور وکیلوں کو حکم دیا کہ تم سب لوگوں نے تحفے طائف سے میرے بیٹے کی عزت و تکریم کرنی ہے اور اس کی نگرانی میں خود کروں گی، اور اپنے ساتھ ایک اور شخص کو اپنا نائب بناتی ہوں جو اس بات کی نگرانی کرے گا کہ کون کون میرے بیٹے کے لیے کیا کچھ لے آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر سے نکلنے سے لے کر فرعون کی بیوی کے محل میں داخل ہونے تک طائف اور ہدیے ملتے رہے۔ جب آپ فرعون کی گھر والی پر داخل ہوئے تو اس نے بھی تحفے دیے، اعزاز و اکرام کیا اور بہت خوش ہوئی، پر پھر کہنے لگی کہ میں اس کو فرعون کے پاس لے جاؤں گی، وہ بھی اسے طائف سے نوازے گا اور اس کی عزت کرے گا۔ جب وہ بچے کو اٹھا کر فرعون پر داخل ہوئی تو بچے کو فرعون کی گود میں بٹھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی اور اسے کھینچا اور زمین کے ساتھ جا ملایا۔ اللہ کے دشمن فرعون کے درباریوں نے کہا کیا دیکھ نہیں رہے جو اللہ نے اپنے نبی ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ تیرے مال و دولت کا وارث بنے گا اور تجھے شکست دے کر تجھ پر غالب آئے گا۔ تو فرعون نے یہ سن کر بچے کو قتل کرنے والوں کی طرف پیغام بھیجا کہ اس کو قتل کر دو۔ فرعون کی بیوی بھاگتی ہوئی آئی اور پوچھا کہ اس کے بچے کے متعلق تیرا کیا پروگرام بنا ہے جو تو نے مجھے ہبا کر دیا تھا؟ فرعون نے کہا کہ کیا تو دیکھ نہیں رہی کہ وہ مجھے شکست دینے اور غالب آنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ فرعون کی بیوی نے کہا کہ تو اپنے اور اس کے درمیان کوئی علامت مقرر کر لے جس کے ساتھ تو حق پہچان سکے۔ ایسا کرو کہ انگارے اور دو موتی لے آؤ اور ان کو اس کے نزدیک رکھ دو۔ اب اگر یہ بچہ موتیوں کو پکڑ لے اور انگاروں کو نہ اٹھائے تو سمجھ لو کہ یہ بچہ سمجھدار ہے، اور اگر اس نے انگارے پکڑ لیے اور موتیوں کو نہ لیا تو جان لینا کہ کوئی سمجھدار ہو کر موتیوں پر انگاروں کو پسند نہیں کرے گا اور ترجیح نہیں دے سکتا۔ فرعون نے ایسے ہی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے دو موتی اور دو انگارے رکھ دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے انگارے کو پکڑ لیے، تو فرعون نے فوراً اس سے انگارے الگ کیے کہ کہیں یہ بچے کا ہاتھ نہ جل جائے۔ اور فرعون کی بیوی بولی اب تیری کیا رائے ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملے پر غالب آنے والا ہے اور اپنا فیصلہ نافذ کرنے والا ہے۔ دوستوں، آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔